بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم۔ آج کا جو سیشن ہے وہ امیر خسرو کے ایک شعر کو ہم نے اس میں سے ایک لفظ لیا، بڑا ایک معروف سا، آپ نے شاید اس کو سنا ہوئے گا، چھاپ تلک سب چھین لی، نیرے منہ سے نینا ملائی کے۔ اب ہم لوگوں کا بڑا مسئلہ ہے کہ ہم ہر چیز کو صرف رومانس تک رکھ لیتے ہیں، ہم بڑی بڑی اچھی چیزوں کو پکڑتے ہیں اور ہمارے پاس اس کا صرف ایک ہی پہلو ہوتا ہے، وہ رومانٹک پہلو ہوتا ہے، کیونکہ ہماری عمر ایسی ہوتی ہے۔ اب یہ جو شعر ہے جو آپ نے سنا ہے امیر خسرو کا، ایک تو امیر خسرو کے بیک گراؤنڈ اور پرسنالٹی کو جانے بغیر میرا خیال ہے ان کے کلام کو سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ ہمیں جب بھی کسی ایک اچھے تھنکر، کسی اچھے صوفی کو سمجھنا ہے تو میرا خیال ہے تھوڑا سا اس کی شخصیت کو اور اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر آتے ہیں اس کے کلام کی طرف، تو زیادہ بہتر ہمیں سمجھ آتی ہے۔ تو امیر خسرو کا یہ جو ان سا شعر ہے کہ چھاپ تلک سب چھین لی، نیرے منہ سے نینا ملائی کے، ایک تو بڑی آپ کو اچھی انفارمیشن بتاؤں کہ امیر خسرو کا جو دور ہے یہ وہ دور ہے جو نظام الدین اولیاء کا دور ہے، اور اس دور میں اردو نئی نئی کہہ لیں جنم لے رہی تھی۔ اور یہ اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں کلام کو، جس کو کہا جاتا ہے کہ چھاپ تلک سب چھین لی، تو یہ الفاظ بھی اگر آپ کو سمجھ آتے ہیں تو اس کی بہت بڑی وجہ سمجھ آنے کی یہ ہے کہ یہ اردو کے الفاظ لگتے ہیں، اور یہ اردو کے جو سے ہیں وہ آپ آن کرتے ہیں کہ چھاپ کا ورڈ، تلک کا ورڈ اور نین کا ورڈ، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے آپ آشنا ہیں کسی حد تک۔ اب جہاں تک رہ گیا کہ میں بتا رہا تھا کہ کسی پرسنالٹی کو سمجھے بغیر اس کے کلام کو یا اس کے سارے ورک کو سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ یعنی دو چیزیں، حیات و افکار جسے کہتے ہیں، ایک حیات ہے، ایک اس کی پرسنالٹی اور ذات ہے، ایک اس کے افکار ہیں، یعنی جو سیکنڈ چیز ہے وہ افکار ہے۔ ہم کئی دفعہ افکار پہ جاتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، اصل چیز تو افکار ہی ہوتے ہیں۔ جس طرح اقبال کی شخصیت کے لیے اس کی ذاتی زندگی کو سمجھنا اچھی بات ہے، لیکن اقبال کا اثر کمال جون سا ہے وہ اقبال کی جون سی ہے وہ شاعری ہے، اقبال کی فلسفی ہے۔ اسی طرح یہاں پر اگر آپ دیکھتے ہیں تو حیات و افکار کی بات کروں تو امیر خسرو کا یہ جو کلام ہے، یہ کلام اس دور میں امیر خسرو کی شدید محبت تھی اپنے استاد نظام الدین اولیاء کے ساتھ۔ آپ کو تاریخ میں ایسی پیر اور مرید کی محبت بڑی کم ملے گی، اور یہ ایک جیسے ہوتا ہے نا، ایک محاورہ بن جاتا ہے کہ آپ جیسے ہی وہ محاورہ بولتے ہیں پوری تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ تو امیر خسرو کا جو حیات اور افکار میں یہ والا حصہ ہے آپ کی، جو نسبت تھی آپ کی نظام الدین اولیاء سے، یہ کوٹیبل تھی، یہ ایکسٹرا آرڈنری تھی۔ یعنی اس میں امیر خسرو کا ایک مالدار شہزادہ ہونا اور اس میں پھر روحانیت کا داخل ہونا، اس میں بہت بڑا کردار نظام الدین اولیاء کا تھا، اور وہ سارا کریڈٹ اپنے استاد کو دیتے تھے۔ یہ کلام بالکل جیسے بابا بلے شاہ تھیا تھیا لکھتے ہیں، عنایت شاہ قادری کو راضی کرتے ہیں اور اپنے مرشد کو راضی کرنے کی باتیں کرتے ہیں، یہاں پر بھی آپ کو اسی طرح کی محبت امیر خسرو کی ملتی ہے نظام الدین اولیاء کے ساتھ۔ اور یہ جو ہے چھاپ تلک سب چھین لی، نیرے منہ سے نینا ملائی کے، یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ اس میں فینومینا ہے کہ جو ان سی ہے چھاپ اور تلک، یہ سجاوٹ اور بناوٹ کی چیزوں کو کہتے ہیں۔ یعنی یہاں پرسونیفائی کیا گیا ہے ایک چیز کو کہ آپ جو سجتے اور سنورتے ہیں، یہ دو ورڈز کو میں نے ابھی کھولنا ہے، سجنا اور سورنا۔ یہ سجنا اور سورنا چھین لیا مجھ سے، کیسے چھینا ہے؟ اور اس میں ایک فینومینا تھا کہ وہ میرے سے نین ملا کے، یعنی میرے سے نظریں ملی ہیں۔ اب یہ یعنی دو چیزیں جس کو ہم نے یہاں پر کوٹ کیا ہے، چھاپ اور تلک، جو کہ سمبل ہیں، جو کہ سمبل ہیں کس چیز کے جی؟ سمبل ہیں حسن کے، اور حسن کو بنانے اور سنوارنے کے سمبل ہیں۔ وہ بنانے اور سنوارنے کو کسی نے چھینا ہے، چھاپ تلک سب چھین لی، یعنی سارا بننا، سجنا اور سورنا چھین لیا۔ کیسے چھین لیا؟ نیرے منہ سے نینا ملائی کے۔ اب نین ملائکے کا ورڈ، یعنی نینوں کا ملنا جو ان سے، یہ ہے محبت ہونے کے فینومینا سے، کہ ایک محبت مجھے ایسی ہو گئی کہ میں نے اپنی سدھ بدھ کھو دی۔ اب یہ بھی کسی جگہ پہ ملتا ہے ورڈ آپ کو، سدھ بدھ کہتے ہیں اپنی ہوش۔ یاد رکھیے گا انسان کو اگر سچ کہوں تو سب سے زیادہ محبت اپنے آپ سے ہوتی ہے۔ یہ اتنی زبردست محبت ہے کہ آپ اگر چٹکی کاٹتے ہیں چھوٹے سے بچے کو تو وہ درد جو اس کو ہوتی ہے اس کے لیے وہ روتا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے وہ اس کے لیے بیٹر کرتا ہے، چیختا ہے، بولتا ہے، روتا ہے، اس کے پیٹ میں درد ہے، اس کی کل کمیونیکیشن رونا ہے، بچے کی کل کمیونیکیشن رونا ہے۔ وہ رو کے بتاتا ہے کہ مجھے طلب ہے، بھوک ہے،
مجھے درد ہے, مجھے تکلیف ہے, میں کمفرٹیبل نہیں ہوں, یا میرے کپڑے زیادہ ہیں یا کم ہیں, یا سردی لگ رہی ہے, اس کی کل کمیونیکیشن جون سی ہے وہ کیا, ابلاغ کیا ہے, رونا. اب یہ بچہ جو بڑا ہوتا ہے اور اس کی عمر بڑی ہوتی ہے تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ اس کی عمر جیسے جیسے بڑی ہوتی ہے اس میں ایک اس کی ذات میں ایک اور چیز ایڈ ہوتی ہے, اور وہ جو ایڈیشن ہے وہ ایڈیشن ہے پرسنالٹی کی. آپ پرسنالٹی کے ورڈ کو ہمیشہ ہم کوٹ کرتے ہیں, یہ لیٹن کا ورڈ ہے, پرسونا سے نکلا ہوا ورڈ ہے جس کا معنی اور مفہوم ہے نقاب چڑھانے کے. کوئی نقاب پکڑ کے چڑھایا ہے. ایک اور شخصیت آ گئی کچھ ہی عرصے بعد جس نے اس کو بتایا کہ شرم آتی ہے, وہ کپڑے چھپائے گا, اپنے جسم کے ان اعضاء کو چھپائے گا جو چھپانے چاہیے. اس سے پہلے اس چیز کا شعور نہیں ہے. اچھا پھر وہ کیا کرے گا, ایک عمر میں جیسے جیسے آگے بڑھے گا اسے پتہ میں نے کنگھی کرنی ہے, وہ نہائے دھوئے گا, وہ صاف ہوئے گا, وہ اپنے آپ کو شیشے میں آئینے میں دیکھے گا, وہ اپنے آپ کو تیار کرے گا, وہ پرفیوم لگائے گا, وہ سجے گا سنورے گا, کیونکہ اس میں ایک نیا شعور ڈیولپ ہوا جس کو اس شعور کو کہا جاتا ہے سجنے سنورنے کا شعور. اچھا کئیوں میں باہر بلٹ ان ہوتا ہی نہیں ہے, بڑے تھوڑے سے لوگ آپ کو ملتے ہیں دنیا میں. جیسے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں حسین لوگ بڑے تھوڑے ہیں, اس طرح دنیا میں معذرت کے ساتھ اگر کہہ ہی دوں تو بدصورت بھی بڑے تھوڑے سے. دنیا میں زیادہ میانہ شکلیں ہیں, ٹھیک ہے جی. اگر آپ میں اسے کو حسین بیٹھا تو مائنڈ نہ کرے, لیکن ہم میں سے زیادہ تر لوگ میانہ شکل کے. اللہ نے ہمیں نہ بہت چوہی صاحب کو چھوڑ کے بہت خوبصورت نہیں بنایا اور بہت بدصورت نہیں بنایا, ہمیں مناسب شکل میں پیدا کیا ہے. ہم اچھے لگتے ہیں, ہم بھلے لگتے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. اسی طرح دنیا میں کچھ لوگ ایسے ملیں گے جن کے اندر سجنے سنورنے کا احساس ہے ہی نہیں. اچھا پھر اس میں دو ریزنز ہو سکتی ہیں, یا وہ نارمل نہیں ہے, یہ مثلا ایک لڑکی کی حرکتیں ساری لڑکے والی ہیں نا, آپ ایک ٹائم پہ جا کے گھر والے اس کو چیک کرائیں گے سائیکالوجسٹ کو, واٹس رانگ, مسئلہ کیا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ہے لڑکی لیکن ہیپی جو ان سی لڑکوں میں بیٹھ کے ہوتی, سارے کام جو ان سے لڑکوں والے کرنے لگ پڑتی ہے, اس کی جو اس کا کتھارسس ہے وہ میلش ورک میں. اسی طرح یاد رکھیے کہ سجنا سورنا یہ وقت کے ساتھ فائن ہوتا جاتا ہے. آپ میں سے زندگی میں پہلی دفعہ شاپنگ کر کے کسی نے جو شرٹ خریدی تھی, آپ اگر آج یاد کریں تو بڑا شرمائیں گے کہ سر وہ اتنی اچھی نہیں تھی. آپ نے جو شوز خریدے تھے وہ بڑے عجیب و غریب سے تھے, جو آپ کی چوائس تھے. آپ نے جن چیزوں کو سلیکٹ کیا تھا, آپ نیلی پیلی سی سائیکل کے اوپر 2 لائٹیں ایکسٹرا لگا لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں یہ بڑی سواری اچھی ہے. پھر ایک آپ میں تہذیب آتی ہے. اب جو چیز میں نے تھوڑی سی پچھلے 5 منٹ میں واضح کی ہے کہ آپ کی ذات میں ایک پرسنالٹی آئی جس نے آپ کو سجنا سورنا سکھایا, پھر اس سجنے اور سورنے میں تہذیب آ گئی. یہ تہذیب کا ارتقا آپ میں ایسا آیا کہ آپ کو ایک عمر کے بعد جا کے پراپر سجنا اور سورنا آ گیا, کہ آپ کو پتہ لگ گیا یار کون سا ڈریس کب کس موقع پہ پہننا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ انٹرویو میں ایک پراپر ڈریسنگ کر کے جاتے ہیں, کئی بیچارے شریف ہوتے ہیں بھلے مانس سے, ٹھیک ہے, وہ چمکیلا سوٹ پہن کے چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. ISSB کے انٹرویو میں کہتے ہیں ہے ہی ایک ہی ہمارے پاس تو رکھنا ہے, تو یہ چمکیلا سا فوجی رکھ لیں آپ. تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں مہذب سا فوجی چاہیے. اب کئی لوگ ہوتے ہیں جناب وہ جو ان سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب ویسٹ کوٹ اور چیزیں اس طرح کی پہننی چاہیے, وہ اپنا پورا سجنا سورنا. یہاں پر میں ویسے ایک آئیڈیا پاک کر کے آئیڈیا دے کے نا آگے چلا جاؤں گا, اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ ٹاپک آپ سے تھوڑا سا کیونکہ ضروری ہے. اپنے آپ کو ضرور یہ جانیں کہ کس چیز میں بھلے لگتے ہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ نہیں آپ کی پرسنالٹی, اور یہ ہے تو ٹاپک سے ہٹ کے, لیکن میں آئیڈیا فلاٹ میں نے کر دیا. یہ ضرور ڈھونڈیں کھنگالیں. جیسے میری جو مسز ہے مجھے اکثر کہتی ہے کہ آپ کے پاس ساری ڈریس پینٹ اور ڈریس شرٹس کیوں ہیں, تو میں کہتا ہوں تم کبھی دیکھو تو میں یعنی میرا زیادہ تر کیونکہ لوگوں کے ساتھ واسطہ ہے, میرا ایک گیٹ اپ ہے اور اس گیٹ اپ میں جچتا ہوں, میں بھلا لگتا ہوں. تو اگر میں شیروانی پہن کے اور جناح کیپ پہن کے میں موو کروں نا تو میں ٹیپو سلطان کا چھوٹا بھائی لگوں گا, تو مجھے نہیں اچھا لگے گا. تو مان جاؤ کہ وہ میری پرسنالٹی کے مطابق نہیں ہوگا. اب میں یہ اصل میں نے یہ بات اور مذاق اس لیے آپ سے کیا ہے, آپ کو پتہ لگے کہ زندگی میں سجنے سورنے میں بھی تہذیب آ جاتی ہے. ایک لیول آتا ہے, آپ کہتے ہو کیا جچتا ہے. آپ میں سے کئی لوگ کوٹ کرتے ملیں گے کہ سر میرا فیوریٹ پرفیوم یہ, سر میں کٹھے لے آتا ہوں, سر میں یہی لگاتا ہوں, ٹھیک ہے, میں پریفر کرتا ہوں یار یہ والا اس طرح کے پرفیوم ہو, یا اس طرح کے شوز ہوں, یا یہ والا برانڈ ہو. سجنا سورنا آ گیا. اب یہ سجنا سورنا انسان کو اس لیے بڑا پیارا ہے کہ اس کی اپنی ذات سے جڑا ہوا. اب میں نے پہلے کہہ دیا کہ انسان کو اتنی محبت اپنی ذات سے ہے کہ یہ جو کلوننگ کا پروسیس ہے, ہزاروں سال بعد کچھ سیلز نکالتے ہیں
اور اس کا ریپلیکا نکالنے کو تیار ہو جاتے ہیں. یعنی ان سیلز میں بھی امید پڑی, اتنی محبت باقی ہے کہ اگر کہیں دوبارہ سے زندگی شروع کرنی پڑ جائے دے آر ایکٹیو. کمال دیکھیں انسان کے اندر, یہ کیا عجیب مخلوق ہے کہ اس کے اندر اپنی محبت بڑی ہے. یہ میں, میری ذات, میرا کیریئر, میرا فیوچر, میرا ویژن, میرے دوست, میرے بچے, میری بیوی, میری گاڑی, میرا گھر, یہ میرے سے نہیں نکلتا. اچھا, یہ میرے کا تصور سجنے سورنے کے ساتھ جڑ گیا. اور ساتھ ہی میں نے کہا کہ امیر خسرو یہ کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ میرا سجنا سورنا, یعنی میری ذات کا جو سب سے امپورٹنٹ حصہ تھا, سجنا سورنے کا شعبہ, وہ کیا ہوا, وہ چھین لیا گیا. کیسے؟ کہ ایک محبت ایسی آ گئی جس محبت نے کہا کہ تیرا سجنا سورنا اگر تیرے لیے ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے. محبت میں اتنی طاقت ہے کہ انسان, ذرا دھیان سے سنیں گے, جب بھی محبت ہو جائے تو سجنا سورنے کی بنیاد کوئی اور ذات ہو جاتی ہے کہ میں تیار ہو رہا ہوں کسی کے لیے, میں سنور رہا ہوں. ایسے کر کے ہو تو میں کیسا لگوں گا, ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یہ ڈریسنگ ہو تو میں کیسا لگوں. اب ایک اور ذات آ گئی, وہ کون سی ذات جس سے محبت ہے. یہاں پر وہ کوٹ کر رہے ہیں نظام الدین اولیاء کو, اور نظام الدین اولیاء سے محبت جون سی ہے کیونکہ نظام الدین اولیاء ایک ذریعہ ہے امیر خسرو کی زندگی میں روحانیت کا. اور روحانیت کو ہمیشہ میں تعریف جو کرتا ہوں کہ ایک ایسا علم جو آپ میں خدا اور رسول کی محبت اجاگر کر دے. تو اب امیر خسرو کی زندگی میں وہ بندہ کتنا قیمتی ہوگا جو اللہ اور رسول کی محبت دے رہا ہے, جو امیر خسرو کو بے غرض کر رہا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز, بے غرض اتنا ہو رہے ہیں کہ اپنی ذات کی نفی پہ چلے گئے. آپ ذرا سنیے گا, جو آپ کبھی کبھی سنتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی کہ نفی اسبات دا پانی پھریا ہر رگے ہر جائی ہوں. وہ جو نفی اسبات کا پانی ہے نا, اس میں سب سے بڑی نفی میری میں ہے. سب سے, انسان کی زندگی میں سب سے بڑا فرعون اس کی اپنی ذات ہوتی ہے. انسان کی زندگی میں سب سے بڑا دشمن اس کی اپنی ذات ہوتی ہے. تو جب وہ اپنی نفی کے بعد نکلتا ہے تو اس میں سے میں تو نکل چکی ہے. اب وہ دیکھتا ہے کسی اور کے محبت کی آنکھ سے کہ مجھے کیسا دکھنا چاہیے. رائٹ اور رانگ جی؟ پہلے تھا میں کیسا دکھ رہا ہوں, اب ہے وہ مجھے کیسا دیکھنا چاہتا ہے. دونوں میں بڑا فرق ہے. ایک ہے, ایک میرا سٹینڈرڈ ہے. اب یہاں پر تیسرے ٹاپک کو کھولنے لگا ہوں, ورڈ سٹینڈرڈ آ گیا. یاد رکھیے گا ہماری ساری زندگی ہمارے سٹینڈرڈز بنتے ہیں. ہم اپنے کانشیسلی انکانشیسلی سٹینڈرڈز بناتے ہیں. مثلا ایک طبقے میں بیٹھ کے کہو کہ میرے پاس ہونڈا ہے, وہ کہے گا یار یہ کوئی گاڑی ہوتی ہے, گاڑی تو مرسیڈیز ہوتی ہے. یو کین کوٹ ایون اینڈ یو ول سے یار میں نے نا وہ گھر بنایا اور ڈی ایچ اے میں, کیونکہ یار وہ تو بندے کو تو اپارٹمنٹ یا گھر تو دبئی میں لینا چاہیے. کیونکہ کہاں جا کے ٹھہرے تھے دبئی کو, کامسوڑ کہتا ہے برج الخلیفہ میں ٹھہرنا چاہیے. سٹینڈرڈز. اچھا ایک بندہ ہے اس کا کل سٹینڈرڈ یہ ہے کہ جناب جو ہے نا جی موٹر سائیکل بڑی زبردست ہو رہی ہے. سٹینڈرڈز بھی اپ ہوتے ہیں. اب ایک نئی چیز آ گئی کہ زندگی میں ہمارے کانشیسلی انکانشیسلی سٹینڈرڈ بنتے ہیں اور یہ سٹینڈرڈز اپ گریڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پہلے تھا سجنا سورنا, اب نئی چیز آ گئی, وہ کیا؟ سٹینڈرڈز. اب وہ سٹینڈرڈز جو ہمارے کانشیسلی یا انکانشیسلی بنتے ہیں, یہ کس کے ہوتے ہیں؟ ہمارے. ہم سوچتے ہیں یہ اچھا ہے, ہم سوچتے ہیں برا ہے, ہم کہتے ہیں میری پسند ہے, ہم کہتے ہیں میری پسند نہیں ہے. یہ سب چیزیں بھی ایک چیز کے بعد بدلیں. وہ کیا؟ نیرے منہ سے نینا ملائی کے. یہ ایک لیول ایسا آ گیا جہاں پر کسی سے آنکھیں چار ہوئیں, محبت ایسی ملی. اور اب نین کی بات کیوں گئی, سوال ایک اور تیسری چیز آ جاتی ہے. نین دنیا میں, یاد رکھیے گا, دنیا میں واحد محبت کا اظہار اور اظہار کا ذریعہ آنکھ ہے. اچھا اب آپ میں سے کوئی کہے گا سر اگر آنکھ نہیں ہو یہ تب بھی ہوتی ہے. یہ جملہ میرا یاد رکھیے گا, آنکھ خدا نے نہ دی ہو تب بھی دی ہوتی ہے, پھر بھی آنکھ ہوتی ہے, کیونکہ یہ ادھر نہیں ہوتی ہے, دل میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو وہ آنکھ جو دل کی آنکھ ہے, وہ اگر چار ہو, نیرے منہ سے نینا ملائی کے, یہ آنکھ تھوڑی, یہ آنکھ کے بعد وہ آنکھ آ جاتی ہے, یہ دل آنکھ میں آ جاتا ہے, یا آنکھ میں دل آ جاتا ہے, یا دل میں آنکھ آ جاتی ہے. یہ آنکھ جب چار ہوئی تو میرا سٹینڈرڈ اور میرا سجنا سورنا بدل گیا. اب کیا ہو گیا جی؟ اب ایک ذات گرامی آ گئی جس کے ہاں میں ہاں میری ہاں ہے, جس کی نہ جون سی ہے وہ میری نہ ہے, اور جس کا شب جون سا ہے وہ میری شب ہے, جس کا روز جون سا ہے میری روز. شب و روز بھی بدل, میری زندگی کا ہر پہلو بدلنے لگ پڑا. جملہ بڑا امپورٹنٹ. کیا؟ اگر آپ کی زندگی میں آنے والی محبت, دس از اے ویگ اسٹیٹمنٹ, آئی ایم ناٹ کوٹنگ اٹس, مجاز اور حقیقت, دیٹ از ورڈ اونلی محبت, آپ کے زندگی کے اکثر پہلوؤں کو نہ بدلے تو محبت سچی نہیں ہے.
میٹر یہ نہیں کرتا مجاز ہے کہ حقیقت ہے, میٹر یہ کرتا ہے کتنے پہلو بدل گئے ہیں. محبت کا مطلب ہے طوفان آ گیا تو تسی پھر ہی بچ گئے. یار سوال ہے بہت بڑا کہ جی کہتا ہے طوفان آ گیا, کہتا ہے اب کیا کر رہے ہو, کہتا ہے نئے طوفان کی تیاری. یار یہ پھر 2 نمبر ہی ہے سیدھی سیدھی, ٹھیک ہے کہ نہیں. کہ سوال پوچھا گیا جی محبت کب ہوئی تھی, کہتا ہے پہلی کہ دوسری. تو یہ تو آپ نے سیریز چلائی ہوئی ہے, یہ تو جو ان سے ٹرکش ڈرامے چلا رہے ہیں آپ, اب تو میرا سلطان کی ٹرائی کر رہے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر محبت آپ کے زیادہ تر پہلوؤں کو بدل دے تو بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے محبت نے آپ میں کیپیسٹی بلڈنگ کر دی. پھر وہ ذات جو پہلے تھی وہ ذات نہیں رہی, بدل گئی. بدھا کے بارے میں روایت ہے کہ بدھا جب محل کو اور تاج کو اور بادشاہت کو چھوڑ کے جنگل میں چلا گیا, اور کہتے ہیں روایات ہیں کیونکہ پرانی بات ہے, عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کی بات ہے, تو کہتے ہیں 28 کی ایج میں گیا تھا, 31 میں لوٹا تھا. روایتیں صرف 3 سال بعد لوٹ آیا تھا. تو جب 3 سال بعد لوٹا تو واپس آ رہا تھا, تو اس کی جو رانی تھی, سب سے پیاری رانی, وہ رانی وہ کہیں بالکونی میں دیکھ رہی تھی کہ دور سے ایک فقیر آ رہا ہے, لیکن اس کی شباہت اور پرسنالٹی جو ان سی ہے وہ صدارتا سے ملتی ہے. اس نے وہ صدارتا. اب اس نے ادھر سے بالکونی سے دوڑ لگائی اور وہ آنا شروع ہوئی اس کو ریسیو کرنے کے لیے. تو دنیا میں ریسیو کرنے کے بہترین انداز ہیں, دونوں بازو کھول لیے جائیں, کوئی آ رہا ہے اس کو ویلکم کیا جائے. اس نے بازو کھولے. تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے جیسے صدارتا بدھا جون ہے وہ آگے بڑھا, اس نے اس کو دیکھنا شروع کیا, اس کے بازو نیچے جانے لگ پڑے, اور جب وہ پاس آیا تو یہ بالکل نم اور سٹریٹ نیچے ہاتھ کھڑی اس کو دیکھنے لگ پڑی. جی سے آپ وہ نہیں. اسے پتہ لگ گیا کہ یہ حلیہ, یہ جسم تو وہی ہے, یہ اندر سے تبدیلی آ چکی ہے جس کو میں بدھا سمجھ رہی ہوں. اس کے سارے سٹینڈرڈز بدل چکے ہیں, اس کا سجنا سورنا بادشاہ میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے وہ بدل چکا ہے. وہ محض ایک فقیر اور ایک کاک کے برابر آ چکا ہے, اور اس کی رضا اب کسی اور کی رضا ہو چکی ہے. تو جس کے لیے میں بھاگی تھی یہ وہ نہیں ہے. اگلی بات, تبدیلی حال کی نہیں ہے, تبدیلی خیال کی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم حال کی تبدیلی کو بہت بڑی تبدیلی سمجھتے ہیں, اور کئی دفعہ حال کی تبدیلی منافقت پیدا کر دیتی ہے. اوکے ناٹ جی, سب سے بڑی تبدیلی کہاں, اندر تبدیلی. اندر کیا ہے, خیال بدلے. خیال بدلے گا, سٹینڈرڈ بدلے گا, سوچ بدلے گی, اپروچ بدلے گی, ڈیسیژن بدلیں گے, نفع نقصان کا کنسپٹ بدلے گا. کیا کمال ہے, آپ میں ایمان نہ ہو تو آپ کا کوئی نقصان کر جائے تو آپ کہتے ہیں میرا نقصان ہو گیا ہے, لیکن اگر آپ کا پورا اللہ پہ ایمان ہے تو آپ کو کہ نقصان جو ہوا ہے اس میں بھی میرے رب کی کوئی رضا ہے, تو نقصان کا معنی بدل گیا. یا ممکن ہے, میں نے پچھلی کسی سیٹنگ میں کہا کہ نقصان ہوا, آپ نے کہا نہیں یار میرے پیسے تو گئے ہیں, شاید اس کو میرے سے زیادہ ضرورت ہے, چلو اس کے بچے تو پلیں گے نا یار, وہ تو روٹی کھا لے گا نا. تو اب جب آپ کی فتح آپ کو پتہ لگ جائے شکست ہے, اور آپ کو پتہ لگ جائے شکست کا اصل مفہوم فتح ہے, فائدے کا معنی نقصان ہے اور نقصان کا معنی فائدہ بن گیا, تو سمجھ لیجیے آپ میں کیپیسٹی بلڈنگ ہو گئی. یہ جو امیر خسرو کا آج ہم نے ایک شعر اور اس کے شعر کا مصرع اور اس کو کھولا, اور پھر ان کی ذات گرامی کی نظام الدین اولیاء سے محبت دیکھی. اس کا ایک پہلو ان کی ذات کے حوالے کو, ایک واقعے کو میں کوٹ کرتا جاؤں کہ نظام الدین اولیاء کا آخری وقت تھا, اور ایک اچھا درویش, روایات ہیں, کہا جاتا ہے وہ دنیا سے جاتے سمے اپنی تمام چیزیں بانٹ کے جاتا ہے, درویشی کو, خلافت کو, سب چیزیں بانٹ. وہ کہتا ہے یہ دنیا کا مال تھا میں نے, ایون روحانیت بھی, یہاں میرا رب کے ساتھ اب واسطہ ہے, میں جا, تو سب کچھ بانٹا گیا. وہ ایک بری ہے کہ پھر روحانیت, محبت امیر خسرو سے تھی, جو صاحب اویلیبل تھے وہ کوئی اور تھے, وہ پوری روایت ہے. خدا کا کرنا کہ امیر خسرو وہاں موجود نہیں تھے, وہ کسی مہم پہ گئے ہوئے تھے. He was assigned a duty to perform. وہ واپس آ رہے تھے, ادھر وصال فرما گئے, تو کسی ایک قوال کو جب تقسیم ہو رہی تھی تو ان کی کھڑاویں, شوز مل گئے, ہر چیز بانٹی گئی نا درویش کی, تو جو مرشد کے جو جوتے تھے وہ ایک قوال کو مل گئے. رستے میں مہم سے آتے ہوئے امیر خسرو کو پتہ لگا, تو وہ اس قوال تک گئے, پوچھا استاد, کہتے ہیں ان للہ جا چکے ہیں, تجھے کیا ملا؟ کہتا ہے کھڑاویں. کہتا ہے میری جاگیر لے لے, کھڑاویں مجھے دے دے, اور کر لیا سودا. اب دنیا اس بات پہ حیران ہے کہ یار وہ کیا طاقت ہوئے گی. دس از کالڈ کہ چھاپ تلک سب چھین لی, نیرے منہ سے نینا ملا. کہ ایک ایسی ذات گرامی آ گئی جس نے مجھے بتایا کہ یار استاد کی جوتی بہتر ہے اس ساری جاگیر سے جو محبت کی بنیاد پہ میں اسے وصول کر رہا ہوں.
سو اب امیر خسرو جون سے ہے وہ ان کا یہ شعر اور یہ سارے اس کے مفاہیم اور جہتیں جو میں نے ساری کھولی ہیں وہ آپ کے سامنے اور سوال جواب کے لیے میں حاضر ہوں. یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے یار زندگی میں، ایک ٹائم پہ یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی، پھر جب سمجھ آتی ہے پھر پتہ لگتا ہے ہو. اچھا کئی لوگ ویسے ہی سن رہے ہوتے ہیں اس کو. دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں جناب، وہ شاندار بارش ہو رہی ہو، کہہ رہے ہیں ہو رہی ہے اور السلام علیکم، اور جناب زبردست جو انسان ہے وہ اب تھوڑی سی مثال لینا کہ ایک شاندار ایک لش گرین سی پوری گراؤنڈ ہے، گائے کے لیے تو چارہ ہے اس میں، دیکھ کے خوش ہو رہی ہے، کہتی چارہ ٹھیک ہے. ایک بندہ کہتا ہے یار اس کو کوئی ہاتھ نہ لگے، اس میں پیدل بھی نہیں چلنا چاہیے، اگر کوئی چلا تو یار یہ ساری جو گرینری ہے خراب ہو جائے گی. تو حسن جون سا ہے وہ ایک آنکھ میں چارہ ہے اور کسی اور آنکھ میں سارا نظارہ ہے اسی میں. یہ بڑا فرق پڑ جاتا ہے جی. اس لیے جون سا ہے یہ ہم بچپن میں نا یہ جب چیزیں جگجیت کو کوئی سن رہا ہوتا تھا ہم حیران ہوتے تھے کہ یار اس کو اس کا علاج کروانا چاہیے یہ جگجیت کو کیوں سن رہا ہے، یا یار یہ غزلوں میں کیا رکھا ہوا ہے، یا آخر جون سا نا یہ کیا ہے نصیب و لال کے گانوں میں یا باقی سارے رونے دھونے والی چیزوں میں. لیکن ایک بات بتاؤں کہ انسان کو جب معنی اور مفہوم سمجھ آتے ہیں نا پھر بندہ اس کو انجوائے کرتا ہے. مثلا دشتے تنہائی میں آپ دشتے تنہائی کو ویسے سنو تو ٹھیک، آپ کے گھر گانا بدل دو، بیبی ڈال لگا دو یا مطلب کم از کم پنک لپس لگا دو، لیکن یقین کیجئے گا کہ اگر آپ کے اندر کوئی دشت ہے نا اور تنہائی ہے تو آپ ادھر رک جاؤ گے اور آپ اس کے ذریعے ٹائم اینڈ سپیس سے آؤٹ ہو جاؤ گے. یاد رکھیے گا انسان کی زندگی میں بے شمار دفعہ ایسی چیزیں آتی ہیں آواز کی شکل میں، پانچ حص کے بعد یہ کیا ہے امیجنیشن، جس میں بندہ ٹائم اینڈ سپیس سے آؤٹ ہو جاتا ہے کہ سین ایسا آیا آپ بالکل گم ہو گئے، دیکھتے ہی رہ گئے. آواز ایسی آئی آپ سن کے اسی میں چلے گئے، ہے کہ نہیں ہے جی؟ شاید کسی کے لیے نہ ہو، پھر وہی مثال گائے والی اور چارے والی، لیکن ممکن ہے کہ آپ کی اس کے ساتھ کنیکٹیوٹی کے ذریعے کوئی اور کنیکٹیوٹی ملنی ہے. مثلا ایک واقعہ روایت ہے کہ کہیں پرانے وقتوں میں تھال کوٹا جا رہا تھا، یعنی ایک لوہے اس کے پیس کو، چاندی کے پیس کو کوٹ کے تھال بنایا، چادر بنائی جا رہا، طریقہ پرانا یہی. تو کوٹا جا رہا تھا تو کوئی گزرا، اب اس کے اندر کچھ خدا ایسا ہوگا نا، خدا کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہوگی، وہ گزرا تو اس کو خدا سے کنیکٹیوٹی اسی آواز میں محسوس ہونے لگ پڑی. ایک جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ بانسری جون سی ہے وہ اس لیے لگتا ہے کہ اس میں درد ہے جب وہ اسے لوٹ کو بجایا جاتا ہے، کیونکہ وہ جدائی کی داستان کو بیان کر رہی ہے. اب شاید بانسری بیان کر رہی ہے یا جلال الدین رومی کے اندر جدائی ہے جو بانسری کی آواز کو وہ جدائی کہنے لگ پڑے. کوسچن، ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا کے سارے رنگ آپ کے اندر ہوتے ہیں، دنیا کی ساری کیفیات اندر ہوتی ہیں. آپ ہیپی ہیں ساری دنیا ہیپی لگنے لگ پڑے گی، آپ ڈپریس ہیں ہر سین رلانے لگ پڑے گا، آپ محبت سے بھرے ہوئے ہیں ساری دنیا لگے گی محبت کی مستی میں گم ہے، آپ میں گھٹن ہے آپ کو ہر گلی تنگ لگے گی، ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ سارا جو کلام ہے بالخصوص صوفیہ کے کلام وہ اس کے وہ مطلب مطالب اور مفاہیم جتنے بھی ہیں جو اصل ہے نا اس تک جانا بھی ایک بڑا کام کہ جو وہ کہنا چاہ رہے تھے. جیسے میں نے آپ کو ایک دفعہ کہا کہ میں نے کسی گورنمنٹ اسکول کے ہیڈ ماسٹر سے پوچھ لیا کہ وٹ یو سے اباؤٹ دی خودی کو کر بلند اتنا، تو اس نے بڑا اچھی مجھے تشریح کر کے دی کہ اپنے کام خود ہی کرنے چاہیے، اس کا یہ مطلب ہے. اب وہ بیچارہ اسی معیار پہ پہنچا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے. تو یہ بڑی خوش بختی ہوتی ہے کہ کسی چیز کے آپ اس معنی کی طرف چلے گئے یا قریب قریب چلے گئے جو کہا جا رہا ہے، جو کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کا سوال ہے تو میں بالکل صحیح بات ہے. دیکھو بات پتہ کیا ہے، اس میں دو پہلو ہیں، دو تین. ایک تو آپ نے کوٹ کیا واصف علی واصف کے اس جملے کو، تو بڑی مہربانی، ایک جملے کو کوٹ کیا. وہ جملہ یہ ہے، واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے. اچھا سوال آگے آپ نے یہ کر دیا اس جملے کے بعد، پھر اتنی نفرت کیوں ہے؟ میرا یہ سوال ہے اس کے ساتھ کہ آسمان کا سفر کتنوں کا ہے؟ نہ ہونے کے برابر. یار بھاگتے ہوئے بندے کو دیکھو، کیوں بھاگ رہے ہو بھائی؟ کسی لالچ کے پیچھے بھاگ رہے بھائی. کو خدا کوئی رسول کہتا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اسے ضرورت نہیں محسوس ہوئی.
بات تو یہ ہے کہ خدا کی محبت یا خدا سے وابستگی اگر آپ کو کہیں ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی, یہ سوال ہے کیوں نہیں ہوئی, یا ہو جانی چاہیے, یا چلو تمنا تو ہونی چاہیے, یا چلو اس کو پاک کر دو. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر یہ تڑپ اور طلب نہیں ہے تو اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. اول تو یہ تڑپ بڑی نصیب والوں کو ملتی, اگر نہیں ہے اور آپ کو سننے میں آ رہا ہے کہ یار یہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے کہ زندگی میں ترجیح اول خدا ہونا چاہیے, رب کی ذات اللہ ہونا چاہیے, اور اگر نہیں ہے تو یہ سوال ہونا چاہیے. تو سوال یہ ہے کہ آسمان کا سفر یا آسمان والے سے کنیکٹیوٹی کا سفر کتنوں کو ملتا ہے؟ یہ تو ہے ہی بڑا کم, یہ تو ہر دور میں بڑا تھوڑا سا رہا ہے. اس کی یہ کوئی کوانٹیٹیو میٹر ہی نہیں ہے, یہ شاید کوالٹیٹیو میٹر ہے. میرے نہیں پاس ہے مجھے, اگر ایون کہ یہاں تک دیکھا گیا کہیں لوگ کوالٹی والے نہیں تھے, اس سفر میں آ کے کوالٹی والے ہو گئے. خدا کا سفر آپ کو فائن کر دیتا ہے, ریفائن کر دیتا ہے. اور یہ بڑا مختصر سا اس کا یہ جواب ہے کہ یہ جو محبت ہے یہ بے غرض محبت ہے, یہ اس میں مشروط محبت نہیں ہے. ہماری محبت زیادہ تر مشروط ہوتی ہے, محبت ہے تو محبت ہے جواب میں. یہ وہ محبت ہے جس میں کنڈیشن نہیں ہے, جس میں آپ کہہ رہے ہو یار کوئی ہے محبت کے لائق ہے, کوئی ہے جناب, اس کے لیے آسانی پیدا کر, ہے کہ نہیں, کہ چھت پہ بیٹھنے والے پرندوں کے لیے باجرہ خرید لو. میرے چھت پہ جو بیٹھتے ہیں, میرے چھت پہ آ ہی جاتے ہیں, چلو یار ہمارے کھانے میں سے ان کا بھی کوئی حصہ ہونا چاہیے. یہ ایک بے غرض محبت. آپ کا کوئی بھی اینکر ہو, آپ کی نیکی کے پیچھے نیکی اینکر ہے, کوئی انسپائریشن اینکر ہے, کوئی بھی سٹیمولس ہے, وہ ٹھیک ہے, سارا آنکھوں پہ ہونا تو چاہیے. تمنا ہوتی ہے, تمنا دل میں ہوتی ہے, ایکشنائز فارم میں جستجو شروع ہو جاتی ہے, پھر جستجو کے بھی درجے آ جاتے ہیں. بعض اوقات جستجو کی ایکٹنگ ہوتی ہے, اتنی جستجو نہیں ہوتی. یہ سیلز سپورٹس کی ٹیمیں ہوتی ہیں نا, مختلف ٹاسک میں انہیں ٹریننگ میں ہم دیتے ہیں, تو وہ اس میں کہیں کہتے ہیں ہم بہت کوشش کر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں سٹاپ, ڈیفائن یور بہت کوشش. وہ اکثر بہت کوشش کا مطلب ہے ایک کسٹمر کو کہا بھی, ہم کہتے ہیں یار اچھا یہ ایک کسٹمر پہ جان لگانا بہت کوشش نہیں ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو یہ جستجو جو ان سی ہے یہ بھی معیار بدل جاتے ہیں. پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ جو جستجو کر رہا ہے اس کی کیپیسٹی کتنی ہے. جرم صرف اتنا ہے کہ آپ کر زیادہ سکتے ہیں اور کر تھوڑا رہے ہیں, کیپیسٹی زیادہ ہے اور اس کے مقابلے میں جستجو کی مقدار کم ہے. میں گورنمنٹ کی ٹریننگز دیتا ہوں نا, گورنمنٹ آفیسر, کل بھی ایس این جی ڈی کے آفیسرز تھے, تو میں ان سے ایک ریکویسٹ یا وعدہ سا کر لیتا ہوں. میں کہتا ہوں یار پلیز آپ کا کیریئر پڑا ہے, آپ جاب کریں, افسر ہیں, بڑے طاقتور لوگ ہیں, یار کسی کا چھوٹا سا کام ہو کر دیا کرو, کیا جاتا ہے یار. اور تم چھوٹے سے کام کے لیے 7 چکر اس کے پھیرے ڈلوا رہے ہو اس لیے کہ وہ جان جائے میں کتنا بڑا افسر ہوں, تو یار ایسے نہ کرو, اس کا کام کر دو یار, ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ کتنا جرم ہے کہ تم کر سکتے ہو اور تم نہ کرو, جستجو کی ایکٹنگ کرو. صاحب بڑے بیزی ہیں, صاحب میٹنگ میں ہیں, صاحب بالا فیس بک پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں, اور صاحب جو ان سے ہیں وہ بڑے مصروف ہیں, صاحب کوئی مصروف نہیں ہوتے, صاحب دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں, صاحب بڑی سنجیدہ میٹنگ چل رہی ہے, وہ میٹنگ جو ان سی ہے اس میں کوئی کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو میں انہیں ریکویسٹ کرتا ہوں یار اگر بھلا لگے, آپ پورے یہ سیشن کے اینڈ پہ کہنا ہوتا ہے, شروع میں کہا تو کوئی بھی نہیں مانے گا, یہ کہ نصیحت ہے, انسپائریشن کی ٹاپ پہ جا کے میں کہتا ہوں یار یہ میری ریکویسٹ ہے, تھنک اباؤٹ اٹ, سوچو ضرور کہ کیا یہ ایسے ہی رہنا نظام, اگر آپ لوگ نہیں بدلو گے تو پھر کیسے بدلے گا یار. آپ بھی اس سسٹم کا حصہ ہو, کچھ تھوڑے سے تو لوگ بدلنے چاہیے, تھوڑے سے لوگوں کو تو سروس دینی چاہیے ایسی کہ یار کام کر دیا, آیا بندہ کام کر دیا, ٹھیک ہے. تو جستجو بہت بڑا ڈرامہ بھی ہو سکتا ہے, جستجو بہت بڑی ایکٹنگ بھی ہو سکتی ہے. اور میرے حساب سے جستجو, جملہ بڑا امپورٹنٹ بولنے لگا ہوں, جستجو نہ بولے اس کا نتیجہ بولے, پھر بڑی جستجو ہے. دوبارہ بول رہا ہوں, ایک ہے آپ نے کھپ ڈالی ہوئی میں ٹاپ کرنے جا رہا ہوں, یہ جو دن رات پڑھائی کر اور ہوا نہیں, جستجو میں کھپ تھی, کامیابی نے کھپ نہیں ڈالی. بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی جستجو خاموش تھی اور جب کامیابی آئی تو کھپ پڑ گئی. کامیابی بولے, ہے کہ نہیں ہے. اس پہ لطیفے بھی بڑے شاندار بنے جو کہ ریکارڈنگ میں نہیں سنائے جا سکتے اسی جملے پہ, لیکن یہ ہے پوری فلسفی. خاموش محنت کرو کہ کامیابی چیخے مار, ہے کہ نہیں. جی کوئی سوال؟ آپ نے جملہ بولا ہے واصف علی واصف کا, واصف علی واصف کا جملہ, یہ بڑا ایک تو معروف جملہ ہے. ہمارے ایک بڑے معروف لکھنے والے ہیں, کالمسٹ ہیں,
دانشور بھی, اور ٹی وی پہ وہ آ کے کرٹیسزم بھی کرتے رہتے ہیں. ان کا فیوریٹ ایریا برا بلا کہنا ہے سب کو, اور کئی دفعہ وہ برا بلا کہی جاتے ہیں, بعد میں پتہ لگتا ہے کہنا نہیں تھا. شاید آپ پہنچ جائیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو انہوں نے اس جملے پہ ایک بڑا خوفناک کالم لکھ دیا. انہوں نے کہا کہ یار یہ, یعنی اس جملے پہ تنقید تھی کہ یار یہ جامد کرنے والا جملہ ہے. جملہ آپ نے جو بولا جس پہ سوال ہے, خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پہ خوش رہے. اچھا ذرا دیکھیے گا, میں نے ایک سٹنگ میں کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں یار کیونکہ مر جانا ہے پھر کام کرنے کی کیا ضرورت ہے, ایک جملہ. کچھ لوگ کہتے ہیں کیونکہ مر جانا ہے اس لیے کام کرنا بڑا ضروری ہے. پہلو بدل گیا نا دیکھنے کا انداز. اس جملے کو آپ جب لیتے ہو نا کہ یار اپنے نصیب پہ راضی ہو جاؤ, بس راضی ہو جاؤ, تو یہ اسٹیٹکنیس کا جملہ لگے, رک گیا سارا کچھ, پھر تو جمود آ گیا. پھر تو دنیا میں کبھی پولیو کے قطرے دریافت نہ ہوتے, دنیا میں ساری ترقی نہ ہوتی. اگر یہ جملہ آج سے 4000 سال پہلے بولا جاتا تو ہم سارے غار میں بیٹھ کے سٹنگ کر رہے ہوتے, کوئی ترقی, کوئی جدت, کوئی پروگرس نہ ہوتی. اور حالانکہ انسان پروگرس کرنے والی مخلوق ہے. حضور یہ جملہ ہے اس کے لیے جو شکوہ کرتا ہے, پوری کوشش کے بعد جو ملا ہے اس پہ راضی رہنے کا نام, اس پہ خوش ہونے کا نام خوش نصیبی ہے. یہ مان جانا کہ یہ میری ہی محنت اور اللہ کے فضل سے جو حاصل ہوا ہے, مجھے میں مان گئی, میں راضی ہوں اس پہ. جملہ یہ ہے, ایک اینگل یہ ہے. اور بسا اوقات یہ لگے گا, ان کو یہ لگا یہ جملہ ہے شاید جو کچھ ہے اس پہ راضی ہیں, فلیٹ چھوڑ دو ایفرٹ کرنا, راضی ہو جو. راضی ہونے کا مطلب ہے پوری کوشش کر کے جو نتیجہ ملا اس پہ راضی ہونا. کہ مانو نا یار کہ قسمت بنانے والا بھی ہے, میری ایک ٹانگ اٹھ جائے یہ میری تدبیر ہے, تقدیر یہ ہے کہ دوسری ٹانگ نہیں اٹھ سکتی. یہ مانو نا کہ ایک اور بھی ذات ہے جو میری اس زندگی میں اپنی کاراگری دکھا رہی ہے. یہ ماننا, پھر گلہ نہ کرنا, کیونکہ ہم لوگ کرتے ہیں گلہ. پھر گلہ بذات خود ایک بہت بڑا جو انسان پرابلم, اور سائیکالوجی بھی اس پہ کہتی ہے, اور رونڈا بائرن نے کتاب بھی لکھ دی ہے دی میجک کے نام سے, کہ شکر گزاری میں طاقت کتنی ہے. اور وہ کہتی ہے جی گلہ جو ان سا یہ بلاک ہے لوگوں کی گروتھ میں, لوگوں کے کام نہ ہونے میں, لوگوں کے ایشوز میں. سب سے بڑا بلاک جو ان سا وہ گلہ کرنا ہے. یہ اس کے لیے ہے, گلے سے بچانے والا جملہ ہے کہ یار راضی ہونا شروع کرو. یہ رکنے والا جملہ نہیں ہے, روکنے والا جملہ نہیں ہے. بس صاحب کا جملہ ہے کہ خدا کی کائنات میں تمہارا اتنا ہی حصہ ہے جتنا تمہاری کائنات میں خدا کا حصہ. اچھا یہ بھی ایک تھوڑا سا اس جملے میں بھی ایک لرننگ ہے. لرننگ کیا ہے, ہم پوری خدا کی پوری کائنات کو اپنا بنانا چاہتے ہیں, وانٹ ٹو بیکم دی کنگ آف ورلڈ. بٹ ذرا دیکھیں کہ ہماری کائنات میں خدا کتنا کو ہے. ہماری کائنات یہ کہ جو میری کائنات, میرا گھر ہو سکتا ہے, میری اچیومنٹس ہو سکتی ہیں, میرے دوست ہو سکتے ہیں, میری شناسائیاں ہو سکتی ہیں, میرا اٹھنا بیٹھنا, میرا مال, میرا اسباب, اس میں خدا کو میں نے کتنا کو رکھا ہوا ہے, شامل کیا ہوا ہے. یہ کیا کیا چیز خدا کے ساتھ منسوب کرتا ہوں. اگر میری کوئی چیز خدا سے منسوب بھی نہیں ہے تو میں کلیمر بنا بیٹھا ہوں کہ کائنات پوری خدا کی میرے ساتھ ہو. سوال ہے بہت بڑا. یہ ہے پیر کو بھی آر پار کر دیتا ہے جی, یہ صحیح ہو جاتی بات, پار لگائے نہ لگا. یار اس میں نا اصل میں یہ سوال جو ان سے نا, میں اس کو بہت زیادہ تو نہیں کھولوں گا, لیکن یہ بڑا ایک جرنلائز کیونکہ ڈائلما ہے ہمارے ساتھ. بعض اوقات بندہ سچا ہوتا ہے, جو ملتا ہے وہ جھوٹا مل جاتا ہے. اس کو جواب ہے کہ بھائی پریشان نہ ہو, تیری طلب اور تیری تلاش سچی ہے, اللہ تجھے بہتر رستہ دے دے گا. یاد رکھیے گا روحانیت میں حاصل پیر نہیں ہے, روحانیت میں حاصل خدا سے محبت یا رسول سے محبت ہے, کنیکٹیوٹی ہے. پیر ٹول ہے. اس کی مثال لے لیں کہ طلب صادق آپ کو اچھی ورکشاپ تک پہنچا دے. ورکشاپ کا مقصد ہے آپ میں چیزیں ٹھیک ہو جائیں آپ کی, لیکن طلب صادق ہے تو ممکن ہے ورکشاپ یہ نہیں تو کوئی اور مل جائے. لازم ہے کہ قدرت آپ کے لیے ورکشاپ ہی ہے. جو پیر ہے نا وہ ایک رول پلے کرتا ہے. پیر حاصل نہیں ہے, پیر ذریعہ ہے. لیکن ایک انٹرسٹنگ بتاؤں, اگر پیر ملتا ہے تو تب حاصل ہی رکھتا ہے. فیز ہے نا, ایک لیول ہے جس میں آپ کی کنیکٹیوٹی اتنی زیادہ ہے, آپ کو کہ سب کچھ یہی ہے, میرا تن من دھن سب کچھ یہی. یہ جو سارے یہ پروسیس کے اشعار ہیں کہ میں تھیا کر کے میں نے راضی کیا, یا میں اگے سونے یار دے نچا سم تھنگ, یہ پروسیس ہے, یہ انجام نہیں ہے. اس کے بعد پھر بلے شعر ہے. یعنی ہم کہیں امیر خسرو
ہم کسی بھی ذات گرامی کے بننے کے عمل کو دیکھیں تو اس میں تو کئی واقعات آ سکتے ہیں. ایک اور اس پہ بھی بات ہو چکی ہے لیکن تھوڑی سی میں ٹچ کر کے جا رہا ہوں. یار کسی چیز کے ساتھ تو سچی محبت ہونا. مثلا آپ نے کہیں تو کسی چیز کی پریکٹس کی ہو نا. آپ کسی چھوٹے کورٹ میں پلے کر کے بڑے کورٹ میں جاؤ گے نا, کسی چھوٹے اسٹیڈیم کے اچھے کھلاڑی بن کے بڑے اسٹیڈیم میں جاؤ گے, تو وہ جو پیر کی محبت ہے نا وہ آپ کو تمیز دے دیتی ہے کہ خدا کی محبت کے اسلوب کیا ہیں, کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا, کہاں راضی ہو جانا ہے کہاں ادب کرنا ہے. تہذیب کے لیے بڑا ضروری ہے میری بات. اور اوپر سے ایک ایسی ذات گرامی کی محبت جس کو دیکھ ہی نہیں سکتے, رب کی ذات. تو آپ اسلوب یہ ہے کہ پہلے پریکٹس اس کو کرتے ہو دیکھی ہوئی ذات کے سامنے, بیکم دی پرفارمر ان فرنٹ آف پیر صاحب, ادب کرتے ہو. وہ ادب جون سا ہے وہ ادب کرینہ ہے. محبت کے کرینوں میں پہلی چیز ادب ہے. وہ ادب وہاں سے سیکھ کے آگے لے کے جاتے ہیں. یار یہ سب کے ساتھ ہے, یہ سلیمان فارسی کے ساتھ بھی ہے, علی بن عثمان الحجویر کے ساتھ بھی. علی بن عثمان الحجویر کا یہ بڑا معروف واقعہ جو آپ کشف المحجوب میں کوٹ کرتے ہیں کہ میرے ایک گرہ میرے لگ گئی, خیال کی گرہ. ایک مسئلہ تھا جس کا مجھے نہیں پتہ لگ رہا تھا, تو میں نے کیا کیا کہ میں ایک مزار پہ چلا گیا. کئی سالوں کی ریاضت کے بعد مجھے پتہ لگا فلانی جگہ پہ جواب مل جائے گا. تو وہاں گیا تو اس مزار پہ کچھ درویش نما لوگ بیٹھے خربوزہ کھا رہے تھے. تو انہوں نے مجھے دیکھ کے خربوزے کے چھلکے جو ان سے تھے مجھے مارنے شروع کر دیے, اور وہ میرے سر پہ لگے. جیسے جیسے وہ میرے سر پہ گرے میری گرہ کھلنے لگ پڑی. گرہ کیا کھلی؟ گرہ یہ کھلی کہ عین اچھی جگہ کے گرد بری چیزیں رکھی جاتی ہیں بعض اوقات, تاکہ تھوڑا سا پینڈا لمبا پڑے اور آپ کو پرائز پے کرنی پڑے, نہیں تو احساس ہی نہیں ہوگا آپ کو. میری نہیں بات سمجھ آئی؟ یار کتنا مزیدار بادام ہوتا ہے لیکن ہوتا بڑے ہارڈ سے شر ہے کہ نہیں ہے جی. اخروٹ کتنی زبردست چیز ہے لیکن پورے ایک ہارڈ ایک فارم میں, اور اس کے اندر گودا ہوتا ہے اس میں. تو وہ جو چھلکے پڑنا ہے نا اچھی جگہ پہ, وہ ہے کہ اس سے بچ کے گزر جا. یہ رستے کا یہ ایک آ رہا ہے مائل سٹون آ رہا ہے, یہ سب کچھ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, اس کے پیچھے ہے. یہ اگلی بات بڑی امپورٹنٹ ہے. بڑے لوگ مزار پہ جا کے کہتے ہیں ہمیں جو لوگ سجدے کرتے بڑے برے نظر لگتے ہیں. کہتے ہیں بالکل عین برے لگتے ہیں. تم گئے کیوں تھے؟ یار سوال ہے. مطلب یہ کہ تم اگر خدا کے رستے کے لیے گئے ہو تو پھر یہ کیوں دیکھا؟ تم دیکھنے گئے تھے وہاں کیا ہو رہا ہے. جب تم دیکھنے گئے تھے تو پھر یہی دکھے گا. حضور میری بات نہیں سمجھے؟ یہ تو آپ کا خیال تو لوگوں کو مانیٹر کر رہا تھا. آپ اگر گئے ہو اس نیت سے کہ یار یہ خدا سے جڑی ہوئی ذات تھی, یہ وہ صاحب کی قبر ہے جن پہ خدا کا انعام ہوا, انعمت علیہم والا بندہ ہے, تو یار میں خدا سے جا کے وہاں دعا کروں گا مالک جیسے تو نے اس کو عنایت کی عطا کیا مہربانی فرما. اوکے نا جی. ایک خیال یہ ہے, اور ایک خیال یہ ہے کہ وہاں کون کیا کیا کر رہا ہے, مختلف چیزیں ہوگی نا. تو آپ نے کسی جگہ سے کیا لیا, اسی میں یعنی پھول سے آپ نے کیا شہد بنایا؟ جسٹ آپ نے گائے کی طرح آئے خوبصورت سے پھول کو کھایا, کچا نکل گیا. آپ کی اس میں سے لیسننگ کیا, آپ کا اس میں سے حاصل کیا. تو وہ ایک ہی بازار, اس میں سے خریداری سب کی مختلف ہے. یہ دنیا کو کہہ لو بازار, اس میں خریداری سب کی جدا جدا ہے. اسی دنیا سے لوگ درویش بن کے گئے, کیسے کیسے نام, علی بن عثمان الحجویر, شیخ عبد القادر جیلانی, اسی دنیا میں سے, اور جلال الدین رومی, اسی دنیا میں سے بڑے بڑے لوگ فلاسفر بن کے گئے, سوکراٹیز اور پلاٹو, پتہ نہیں کیا کیا نام. اسی دنیا میں بڑے بڑے آئے ہیں جس سائنٹسٹ بن کے گئے, اسی دنیا کے بازار میں سے. اسی دنیا میں کئی لوگ آئے ہیں وہ قابل شرم اور عبرت کا نشان بن کے گئے, فرعون, یزید, نمرود, چنگیز خان. وہ نام جناب جو بتاتے ہیں کہ یار یہ بھی ہے لائف, کہ نہیں. وہ ماں اپنے بچے کا نام نہیں رکھتی, ایسے بھی نام, اور کئیوں کے نام کے ساتھ نام جوڑتے ہو آپ, کہتے ہیں یار یہ نام ساتھ جوڑو برکت ہو جائے گی. رائٹ رانگ جی؟ تو نتیجہ یہ ٹھہرا کہ آپ اس دنیا میں جسے ہم بازار کہہ رہے ہیں, آپ طے کر لو کہ میری خریداری کیا ہے, اس دنیا سے میں نے کیا لینا ہے. گزرتے جاتے ہوئے میرا مقام اور میری منزل اس میں سے کیا ہوگی, یا میری جو روحانیت کا شعبہ وہ کہاں ہے, وہ ہے بھی کہ نہیں ہے. کہیں میں صرف جسم ہی تو نہیں ہوں, میرا یہ وہم تو نہیں ہے. اور اگر روح ہے تو کتنی پالش ہو رہی ہے, اس کو تانگ کس چیز کی ہے. ورڈ از تانگ, ویری بیوٹیفل ورڈ, کھچ ہے کہ نہیں.
ہم 2-3 دن پہلے میں پلان کر رہا تھا تو عمرے کا, تو وہ میری بیگم کسی نے کہا کہ آپ میاں بیوی چلے جائیں, تو میں کہا میرے جو بچے ہیں وہ کونجے ہیں. کونج جانتے ہیں ایک پرندہ ہوتا ہے, چھوٹے بچے اور بڑے اٹیچ ہو آپ سے. کونج ہوتا ہے ایک پرندہ ہے جو اپنے گروپ سے جدا ہو جائے نا, وہ رو رو کے مر جاتا ہے. اس کو صرف مارنے کا آسان طریقہ ہے اس کو اس کے گروپ سے جدا کر دو. بچے کونجوں کی طرح یار وہ نہیں بیئر کر سکتے کہ 10-15 دن امی ابو غائب ہوں, آگے نہیں ہے جی. سو تھنک از دیٹ, آپ کی تانگ کیا ہے, آپ کی کھچ کیا ہے. اگر آپ کے اندر کوئی کھچ یا طلب نہیں ہے, اور بالخصوص وہ طلب خدا کے لیے نہیں ہے, تو بہت بڑا سوال ہے کہ یار اتنی عمر میں بھی جا کے آپ اس میچورٹی میں بھی آ کے آپ کو وہ طلب اور احساس نہیں محسوس ہو رہا جو ہونا چاہیے. سر میرے استاد کا بڑا خوبصورت جملہ ہے. کسی نے استاد سے پوچھا کسی محفل میں بیٹھے ہوئے, میں یہ تسبیح پڑھتی ہوں, کیا صحیح ہے؟ آپ نے کہا بالکل ٹھیک ہے, تم پڑھا کرو. اب استاد خیال پڑھ لیتا تھا, تو ایک بڑے معروف صاحب آج کل ہماری ایک بڑی طاقتور منسٹری پہ بیٹھے ہوئے ہیں, سینٹرل گورنمنٹ میں, وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. وہ اپنا پرفارم کر رہے تھے ان ڈیز میں, وہ پریزیڈنٹ تھے کسی چیمبر میں. تو آپ نے ان کی طرف فوراً دیکھے گا, آپ کو نہیں کہا میں نے, آپ کا کام آپ کی تسبیح ہے. جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے سر جی. اپنے کام کو اپنی تسبیح بناؤ, اپنے کام کو ذریعہ بناؤ روح کے پالش ہونے کا. کیوں مشکل کام کرنا ہے یار تم نے کہ دن میں چلے کاٹتے رہو, ٹھیک ہے کہ نہیں, یا ٹی وی سے دیکھ کے تسبیحیں پڑھتے رہو, منہ کی چھائیں اور آنکھوں کی ساری جو انسی ہے نا وہ رنگت ٹھیک ہو جائے, سکن میری چمکنے لگ پڑے ہے. بھائی مجھے ذرا اچھی سی تسبیح بتا دیں, اور مہربانی کرو یار, کن کے پیچھے لگ گئے ہو؟ ایمانداری سے ذرا دیکھو تو اپنے کام کو عبادت کیوں نہیں بناتے؟ جب اتنا ایمان جو ان سا وہ کلیئر کیا جا رہا ہے کہ روشن دان اس نیت سے اذان کی آواز ہے تو ثواب ہے, تو یار تمہارا کام کیوں نہ عبادت کا ذریعہ ہو؟ تمہارا کام تمہیں تمہاری روح کو پالش کیوں نہ کرے؟ ہم پچھلی ایک سیٹنگ میں کہہ چکے ہیں کہ ہمارا دل کرتا ہے ہمیں مشکل کام بتایا جائے, پینڈا لمبا پینڈا بتایا جائے. یار آسان طریقہ ہے, اپنا جو کام کر رہا ہے ایز سون ایز پاسبل اس کام کو عبادت بناؤ. اپنی پڑھائی کو عبادت بنا لو, اپنے دکان پہ بیٹھنے کو عبادت بنا لو, اپنی ٹیچنگ کو عبادت بنا لو, اپنے چلنے پھرنے گھومنے کو عبادت بناؤ. چلو یار ایک ایک کر کے شروع تو کرو نا. کوئی زندگی کے کچھ شعبے تو جون سے وہ, ٹھیک ہے کہ نہیں. مثلاً چلو یار بندہ میچور ہو گیا, بندہ کہتا ہے یار بیگم پہ غصہ بڑا آتا ہے مجھے, میں اس لیے رحم کھانے لگ پڑا ہوں کہ یار چلو ثواب ہو جائے گا. تو کتنی نئی سب اچھی بات ہے کہ یار کہ بیگم وہی ہے, آپ ثواب کما رہے ہیں, آپ اسی کے ذریعے آپ دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ اگلے جنم میں بھی یہی دے, ثواب بڑا ہوتا ہے نا. سقراط کا واقعہ ایک روایت بنی ہوئی ہے, کسی نے کہا جی اتنی عقل کیوں آئی ہے, تو اس نے کہا میرے گھر چکر لگانا ذرا. وہ گھر آیا تو اندر سے صلواتوں کی آوازیں آ رہی تھیں, بڑی خوفناک سی جو ان سی نا وہ بدتمیزی سے کرخت قسم کی آواز. تو اس نے پوچھا کہ یہ آواز کس کی تھی؟ میری بیگم کی تھی. اس نے کہا جی تو یہ بیگم کی آواز کہتا ہے اس کو برداشت کیا ہے تو اللہ نے مجھے وزڈم دیا. بعض اوقات برداشت سے وزڈم آ جاتا ہے, بعض اوقات قربانی سے وزڈم آ جاتا ہے. بعض اوقات اگر ہم اپنے کام میں نا ایک چیز ایسی ایڈ نہیں کرتے جو خالصتاً اللہ کے لیے, ایک تو کام ایڈ کریں نا, جو کر رہے ہیں اس میں ایک کام خالصتاً اللہ کے لیے. میں اکثر لوگ جو بچے پڑھاتے ہیں نا, ٹیچر میری طرح, میں کہتا ہوں یار کو 2 بچے تو بالکل فری پڑھائیں, اور ایسے فری پڑھانے ہیں پوری کلاس کو خبر نہ ہو. ایک ٹیچر کا واقعہ سنو بڑا مزیدار. ایک ٹیچر فوت ہو گیا جی, وہ کلاس مختلف کلاسز سے گروپس پڑھایا کرتا تھا. ایک کلاس جو تھی اس میں 12 بچے تھے, سب بھی تھوڑے بہت رو رہے تھے, وہ 12 بڑے رو رہے تھے. وہ نا ایک نے گلے لگ کے اس نے کہا یار یہ بندہ تھا یار مجھے فری پڑھاتا تھا. اس نے کہا اچھا تجھے بھی فری پڑھاتا تھا؟ تیسرے نے کہا اچھا تجھے بھی فری پڑھاتا تھا؟ 12 کے 12 کو فری پڑھاتا رہا, اور سب سے وعدہ لیا ہوا تھا یار بتانا نہیں کسی کو. 12 کلاس میں بیٹھے ہوئے اس طرح پڑھا کرتے تھے کہ یار کیونکہ میں فری ہوں باقی سارے پیسے دے رہے ہیں تو کام چل رہا ہے. وہ سب کو ایمانداری سے پڑھا رہا تھا کہ یار جون سا یہ, جب مجھے میرے کسی دوست میں بھی رونے لگ پڑا یار, میں کیا کمال بندہ تھا یار, زبردست انسان تھا کہ بندے نے اپنی نیکی کو بھی خبر نہیں ہونے دیا تھا. اتنی خاموش نیکی, طاقتور نیکی کون سی خاموش نیکی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے کام میں عبادت ڈالو یار, اس سے بڑی روحانیت کوئی نہیں ہے. اس سے بڑی روحانیت کیا ہے کہ والدین کا ادب کرنا چاہیے جی ٹھیک ہے, لیکن اگر حکم خدا بندی ہے اور خدا سے محبت ہے پھر تم کرو گے تو عبادت ہوگی. یار میرے رب نے کہا اف نہیں کہنا. ایک بڑا چھوٹا سا کرائٹیریا آپ کو بتاؤں,
یار کبھی اپنے بچوں کے لیے شاپنگ کرنے لگو نا تو یہ ضرور سوچو کہ یہ شاپنگ میں نے اپنے امی ابو کے لیے کی ہے. نہیں کی نا تو اکیلے بیٹھ کے اپنے آپ کو 2 لگانا. پھر سب کو کہہ رہا ہوں بنتا نہیں ہے یار کہ پتر کے لیے تم اور سوچو اور ابا جی کے لیے کچھ اور سوچو. میں تو نہیں سوچتا بھائی, صاف سی بات. مجھے تو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ غلطی میں نہیں کر سکتا. میری بیگم کی شاپنگ اور امی کی شاپنگ اکٹھی ہوتی. کیسے ہو سکتا ہے یار کہ جس نے مجھے پالا یار, میرے اندر ایمانداری اس کی وجہ سے آئی. اگر وہ میرے اندر درد یا سوز نہ ڈالتی, وہ ایمانداری نہ ڈالتی, میں تو کچھ نہیں ہونا تھا, بیکار انسان ہوتا. تو نتیجہ یہ ہے یار, یہ روحانیت کے ذرائع ہے. ہمیں مشکل کام چاہیے. 300 بار پڑھ لینا, 300 بار پڑھ لینا, 300 بار پڑھ لینا, بس پڑھتے رہنا تسبیح. او یار پڑھو, اچھی بات ہے, تسبیح اللہ کے لیے پڑھو. جسے محبت ہے اس کے بندہ کہتا ہے یار میں کیا کہوں تجھے, آئی لو یو. یہ ہے تسبیح. اور اگر وہ احساس ہی نہیں ہے, یو آر جسٹ سیئنگ اٹرنگ آئی لو یو when there are no feeling, do you like that کہ کوئی بندہ آپ کو بڑی محبت کا اظہار کرے اور ہو نا کہ چلے سائڈ پہ ہو. یار وہ ذات گرامی کو تم ایکٹنگ کرو محبت کی اور ہو نا, اس کو پتہ ہے یار یہ تسبیح نہیں پڑھے, اسے کام اپنا کروانا ہے, کوئی اس کا کام پھنسا ہوا ہے اس لیے تسبیح پڑھ رہا ہے. He's saying I love you, I love you, I love you, I love you. For example, he will say what's the problem with you, کہنا 10 روپے چاہیے دینے. تو I love you کیا کہ بندہ بلایا, اتنی ذات گرامی کو تم نے بلایا اور اس کے بعد کام کیا لگایا, 10 روپے. یار اس کے لیے تو 10 روپے ہو گئے نا, تمہارا جو کام ہے اس کی ویلیو ورتھ دیکھو نا. کائنات کے خزانوں کے مالک کے آگے تمہارے کام کی. آج ویسے گفتگو اس موضوع پہ ہو چکی ہے کہ آپ کے گھاٹے کے سودے, آپ کے فائدے نقصان کے تصورات دنیا اور مادے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. من کی دنیا میں گھاٹا, فائدہ, نفع, نقصان کا تصور کچھ اور ہے. یار دیکھو اس ذات گرامی کی کیا پریچنگ اور کیا ٹیچنگ ہوئیں گی. جس پریچنگ اور ٹیچنگ کے بعد جو معاشرہ تیار ہو رہا ہے, اس میں پانی پینے والا کہہ رہا ہے تم پہلے پی لو, سارے زخمی ہیں, کہہ رہا ہے تم پی لو, سارے شہید ہو جاتے ہیں بانٹتے. یہ ہے ایکسٹریم کہ یہ من کی دنیا پہ آ گئے. یہ ہے روحانیت کہ پہلے تم. یہاں وہ کیا لیول ہوئے گا کہ کھانا پکا کے ایکٹنگ کر رہے ہیں میں نے کھا رہا ہوں, حالانکہ کھا مہمان رہے ہیں. یہ نتیجہ تو دیکھو نا یار, وہ کیا ذات گرامی, کیا استاد کا مقام ہوئے گا جو اس لیول کے اپنے شاگرد دے رہا ہے سوسائٹی کو. ستارے, پھر فرمایا کہ میرے ستارے ہیں, یہ جہاں ملے ان سے ہدایت لو, انہوں نے سیکھا ہے میرے سے سیکھا ہے. یہ ہے بڑی بات. تو یہ نفع نقصان کا تصور یہ بدل جاتا ہے, یہ سٹینڈرڈ بدلتا ہے, دنیا میں بدلتا ہے. بنیا کے لیے کچھ اور ہے, صوفی کے لیے کچھ اور. صوفی گوا کے خوش ہوگا, بنیا بنا کے خوش ہوگا. صوفی کو پتہ ہے گوایا ہے تو بنا ہے, بنیے کو لگتا ہے جو بچایا وہ بنا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جو آج نوجوان ہمارے بے راہ روی کا شکار ہیں, ٹینیج لائف میں تھا جب, تو ہم پھر بھی ان کے پیچھے زمانہ بہتر تھا, روحانیت کو ہم فیل کرتے تھے اس طرح. یہ بات صحیح آپ فرما رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا واسٹ لیول کے اوپر, جیسے ہم ڈیزاسٹر کی طرف جا رہے ہیں. یہ بات صحیح. اچھا سر, ایک تو میں واضح کر دوں آپ کو کچھ باتیں کہ جون سا ہے 2 منٹ. اچھا ایک تو واضح کر دوں میں آپ سے یہ بات کہ یہ جو دور آگے فاسٹ دور ہے, کمیونیکیشن فاسٹ نہیں ہوئی, ہر چیز فاسٹ ہو گئی, ہر چیز فاسٹ ہو گئی. سو سکسیس بھی فاسٹ ہو گئی ہے. مثلا اس میں ایک ایسا پرسن جس کا نام مارکس ہے, وہ 21-22 سال کی عمر میں دنیا کے امیر ترین لوگوں میں لڑکا شمار ہو گیا. اینڈ اٹ از ناٹ دی سن آف کنگ. اس نے فیس بک بنائی ہے. اچھا ڈیزاسٹر بھی فاسٹ ہو گئے, ہر چیز فاسٹ ہو گئی ہے. اس تیزی نے ایک نقصان بڑھا دیا ہے کہ ہم سے احساس چھینا. حضرت علی کا بڑا خوبصورت قول, نہج البلاغہ کا جملہ. حضرت علی فرماتے ہیں کہ انتہا کی مصروفیت احساس چھین لیتی ہے. بڑا واضح ہے, انسان کی نفسیات کو سمجھنے کے لیے بڑا شاندار جملہ. جو کہہ رہا ہے نا کہ میں ہونی بیزی ہوں, اس میں احساس ختم ہو جائے, اس بندے میں احساس نہیں ہو. احساس وہ کرے گا جو رک کے ماں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے, کہنا امی میں دیکھی جا رہا ہوں, ہے کہ نہیں ہے جی. جو کہہ رہا ہے یار تو کیا کمال پرسنالٹی تیری, یقین کر میری تو کوئین ہی تو ہے, میرے لیے تو سارا کچھ ہی تو ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. جو اپنے والد کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے, جو اپنے بچوں کی معصومیت کو انجوائے کرتا ہے, جو چاہے کہ جاوید چوئی صاحب بڑی شاندار بات مجھے ایک دن کہتے ہیں یار جڑا ایک چاہ دے کپ میں انجوائے نہیں نہ کر سکتا, وہ کوئی چیز نہیں کر سکتا. ہم ایک چاہے کہ کپ کو انجوائے نہیں کرتے, ہم پی لیتی, دیکھا نہیں کھڑ کھانا کھا لے, ہے کہ نہیں ہے جی. کھانا کھایا درمیان میں میسج شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں, درمیان میں فیس بک سٹارٹ ہو جاتا ہے, درمیان میں حامد میر کا پروگرام شروع ہو جاتا ہے.
درمیان میں جو ان سا وہ کئی اور طرح کی فضولیات آ جائیں, ہم کھانا آرام سے نہیں کھا سکتے. تو یہ جو نوجوان نسل کا مسئلہ ہے نا, ایک تو اس میں احساس اس سپیڈ نے کم کر دیا سر, دوسرا ذرائع کوئی نہیں. مطلب میں دعویٰ تو نہیں کرتا, میں تو بڑا عاجز اور اس معاملے میں ایمانداری سے بھی اگر بات کروں مسکین انسان ہوں. پورے لاہور میں ڈھونڈے کتنی محافل ہیں جی فکری, یار ممبر پہ بیٹھے تو ملتا ہے مولویوں میں. یار ہمارا نوجوان اپنی طرح کا بندہ دیکھنا چاہتا ہے. بڑی کلیئر بات تمہیں میں کہوں, کتنے لوگ ہیں یار بتاؤ مجھے, تم اپنے پورے ایجوکیشنل کیریئر میں, میری کئی ٹریننگز میں سوال میں نے شروع میں کیا ہے یونیورسٹیوں میں کہ ابھی تک 16 سال کی تعلیم میں کتنے لوگ ملے ہیں, 127, 150, 100 ٹیچرز, کتنے انسپریشنل ملے ہیں. تو یقین کیجیے گا 2-3 بھی نہیں ہوتے یار, کئیوں کی زندگی میں ایک بھی نہیں ہوتی. تو ایک تو کہہ لیجئے کہ یہ ٹرینڈ جو سیٹ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. دوسرا مانگ نہیں ہے, ڈیمانڈ نہیں ہے. تیسرا المیہ کیا ہم نے پرموٹ نہیں کیا. ہم سوسائٹی کے اعتبار سے ظالم سوسائٹی ہے, محسن کش. کیا ہوتا ہے جی کہ ہم محسن کی قدر نہیں کرتے, ہم اس کو پرموٹ ہی نہیں کرتے. ہمارے نصاب میں حکیم سعید ہے ہی نہیں, ہمارے نصاب میں جناح کی پرسنل لائف ہے ہی نہیں, ہمارے اس سارے کے سارے نصاب میں اقبال کی آئیڈیالوجی اور اقبال کی سٹرگل ہے ہی نہیں کہیں. ہمارے اسلامک ہیروز نہیں ہے, اسلامک ہیروز نہیں ہے. ہماری کتاب ٹیپو سلطان سے شروع ہونی چاہیے نا یار, حقیقتاً ہونی چاہیے, بہت ضروری ہے. لیکن جب تک یہ چیزیں آپ جو چاہ رہے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں نا کچھ, اس کے لیے کوئی اسٹریٹجیز پلان نہیں کریں گے نصاب کی شکل میں, پڑھانے کورس کی شکل میں اور چیزوں کی شکل میں, سر کیسے تبدیلی آئے گی؟ تبدیلی تو ایسے نہیں آئے گی. یہ تو بعض لوگ سمجھ رہے تبدیلی آ رہی تھی, ایسے نہیں آتی. یہ بڑی خوفناک تبدیلی ہوتی ہے, یہ چاہ رہے ہیں. تبدیلی تو وہ تبدیلی ہے جس تبدیلی کے بعد میں نے بتایا کہ پانی اگلا کہہ رہا ہے تم پی لو, تم پی لو, تم پی لو. یا کھانا جو ان سا لائٹ بند کر دیا ہے, چراغ کو بند کر دیا گیا اور چراغ کو بند کرنے کے بعد ایکٹ کیا جا رہا ہے کہ میں کھا رہا ہوں. یہ ہوتا ہے نا یہ تبدیلی. تو یہ تبدیلی ہوتی ہے کہ استاد درمیان میں میدان جنگ ہے, سارے شاگرد اس لیے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں کہ اگر تیر لگے تو پہلے ہمیں لگے بعد میں استاد کو لگے. دس از کالڈ تبدیلی. تو ہم تو اس تبدیلی تک پہنچ نہیں سکے سر, کیونکہ ہم نے پلان نہیں کیا. یہ جو اپنی سی کوشش ہے نا, یہ اس لیے ہے کہ کچھ گھر بدل جائیں. یار کچھ لوگ, میرا ایمان ہے ایک بندہ بدلتا ہے ایک نسل بدلتی, ایک بندے سے نسل لیا. یقین کرو میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے, میں نے اس پہ سیشن کر چکا ہوں. اگر فیض دینے والا بندہ پیچھے کوئی استاد مل جاتا ہے, اس کے کوئی انسپائریشن ایسی ہوتی ہے, وہ بندہ ساری زندگی فیض بانٹتا جا رہا ہوتا ہے. اور یہ حدیث ہے, قیامت کے روز کئی لوگوں کے نامہ اعمال پہاڑوں کے برابر ہوں گے. وہ اللہ کو کہیں گے مالک کو حساب کتاب کی غلطی تو نہیں, ہم تو عاجز سے اتنا کام تو نہیں ہم نے کیا. مالک کہے گا تم نے اتنی نیکیاں تو نہیں کی تھیں, لیکن نیکیوں کے ذرائع بڑے پیدا کیے تھے. تو ہم نے نیکیوں کے ذرائع پیدا کرنے چھوڑ دیے. ہمیں اندازہ نہیں کہ تھوڑی سی تھپکی, تھوڑی سی شاباش سے کسی کی زندگی بدل سکتی ہے. ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ یار کسی اسٹوڈنٹ سے اچھی سی طریقے سے بات کی جائے, اسے کتنی امپاورمنٹ فیل ہوتی ہے کہ نہیں ہے جی. آپ کسی سے بھلے سے بات کرو, حیران ہوتا ہے. آپ اگر ٹیچر ٹریننگ میں آؤ اور کہتے ہیں اچھا ایسے بھی ہوتے, ہم نے تو سنا بڑی اکڑ ہوتی ہے. آپ واقعی قاسم علی شاہ, مجھے روز سوال آتا, مذاق تو نہیں کر, ایکٹ تو نہیں کر رہے. میں کہتا ہوں یار ایسے ہی ہوتا ہے قاسم علی. نہیں ہم نے تو سوچا تھا لفٹ نہیں کرائے. تو یار وہ بھائی اور ہے کیا, میں نے تو پہلے اس میں جملہ دے دیا کہ فیض کی سب سے بڑی نشانی ہے فیض بانٹا نہ جائے تو بچتا نہیں ہے. یار میں تو اپنی بچت کر رہا ہوں کہ اگر میں کلیمر ہوں کہ یار واصف علی واصف سے بغیر ملاقات کے میں کلیمر ہوں, میں ان کا ایک ادنا سا شاگرد ہوں, تو میرا تو شاگردوں نے نہیں بچنا اگر میں فائدہ نہ دوں. میرا کمال ہی نہیں ہے, میرا تو ان کے ذریعے. سر جی چائے لیں.